بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ راستے میں انہوں نے خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں رکیں اور خزانے کو نکال لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالیں، میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ تمام حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے راستے میں ایک سادہ اور ویران گھر دیکھا۔ آپ اس میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے، وہ بیابان سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتا ہے، اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں علیحدہ جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے گھر واپس آیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے ہاں ایک بہت ہی قابل احترام مہمان ہیں۔ ان کی پیشانی سے عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شایان شان احترام کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے، اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے۔ لکڑہارے نے کہا، ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھاتے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میری نظر بادشاہ کی حسین بیٹی پر پڑی۔ میں اس سے نکاح کا خواہش مند ہوں، لیکن یہ میری استطاعت سے باہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم جا کر بادشاہ سے اس لڑکی کا ہاتھ مانگو۔ لکڑہارا اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ کے محل پہنچا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ سمیت تمام درباری ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنے ہیرے اور جواہرات ہیں جتنے کہ اس محل میں بھی موجود نہ ہوں۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے ایک ویران جگہ میں پڑے پتھروں کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کیا اور لکڑہارے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ جا کر بادشاہ کو دے دو۔ لکڑہارا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور تمام ہیرے جواہرات بادشاہ کے حوالے کیے۔ بادشاہ اور تمام درباری سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے مزید اتنے ہی جواہرات کی خواہش کی۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جہاں سے پہلے جواہرات اٹھائے وہیں سے مزید اٹھا لو۔ لکڑہارا جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے مزید اتنے ہی جواہرات کی خواہش کی۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جہاں سے پہلے جواہرات اٹھائے تھے وہیں سے مزید اٹھا لو۔ لکڑہارا جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ یہ یقیناً اس مہمان کے معجزات ہیں جو لکڑہارے کا مہمان ہے۔ جیسے ہی یہ سوچ بادشاہ کو آئی، بادشاہ نے کہا، اپنے مہمان سے کہو آ کر تمہارا نکاح پڑھائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات میں لکڑہارے کا نکاح پڑھایا اور صبح اچانک بادشاہ مرگی کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا۔ درباریوں نے لکڑہارے کو تخت نشین کیا۔ آپ مجھے ایک دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو خود اتنی سادہ زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی تمام لذتیں فانی ہیں۔
تو لکڑہارے نے کہا مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے کہ آپ کیوں اتنے خوبصورت راستے پر چلے اور مجھے کھٹن راستے پر ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا کہ تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں۔ لکڑہارے نے تخت کو چھوڑا اور وہی پرانا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ چل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے پاس پہنچے اور فرمایا یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میں اس شہر سے تلاش کر کے تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ ہے خزانہ، نہ کہ وہ مادی خزانہ جس کی تلاش میں آپ لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ حق کے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔